عشق کو حسن کے انداز سکھا لوں تو چلوں وَأُورِدَ اگر آپ کو معلوم تھا تو ماتن نے کہا تھا کہ شکل اول میں دو شرطیں ہیں، کلیت الکبریٰ اور دوسری شرط ایجاب صغریٰ پر ایک اعتراض ہوا تھا، اس کا جواب ہو گیا۔ یہ دوسرا اعتراض ہے ایجاب صغریٰ پر کہ تم نے کہا کہ شکل اول کی انتاج کے لیے شرط ہے کہ صغریٰ اس پر اعتراض یہ ہے کہ ایجاب صغریٰ شرط نہیں ہے۔ میں بتاؤں گا کہ شکل اول کا صغریٰ سالبہ ہوگا، اس کے باوجود نتیجہ صحیح ہوگا۔ جس طرح الثلاثۃ لیس بزوج، الثلاثۃ لیس وکل ما لیس بزوج فہو فرد، یہ لیس بزوج نکالو تو الثلاثۃ فرد، نتیجہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، حالانکہ صغریٰ جو ہے وہ سالبہ ہے، الثلاثۃ لیس بزوج۔ ٹھیک ہے، تو مصنف نے شکل اول کی انتاج میں ایجاب صغریٰ کی شرط لگائی تھی کہ اس کے بغیر شکل منتج نہیں ہے۔ اوریدہ سے اعتراض ہے ایجاب صغریٰ پر کہ صغریٰ کا موجبہ ہونا شرط نہیں ہے انتاج شکل اول کے لیے، بلکہ اگر صغریٰ سالبہ بھی ہو تو شکل اول منتج ہے۔ مثال الثلاثۃ لیس بزوج، موجبہ ہے یا سالبہ؟ او کل ما لیس بزوج فہو فرد، ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جو زوج نہیں ہے وہ فرد ہے، تو نتیجہ کیا دیتا ہے؟ الثلاثۃ فرد۔ نتیجہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے، حالانکہ صغریٰ سالبہ ہے، الثلاثۃ لیس بزوج۔ تو اگر ایجاب صغریٰ کا شرط ہوتا تو یہاں نتیجہ غلط آتا، اور نتیجہ بالکل درست ہے۔ یہ معنی ہے وہ اوریدہ، اعتراض کیا گیا ہے ایجاب صغریٰ پر کہ یعنی الثلاثہ لیس بہ یعنی لیس بزوجہن، او وکل ما لیس بہ یعنی کل ما لیس بزوجہ فردن، نتیجہ دیتا ہے الثلاثۃ فردن۔ ٹھیک ہے، یہ جب اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جہاں منطبق کرنا چاہتے ہیں منطبق کرو۔ ٹھیک ہے، میں نے تو مثال میں آپ کو بتایا تاکہ کھوپڑی میں آ جائے۔ کا معنی کیا ہے؟ الثلاثہ لیس با لیس بزوج، اور کل ما لیس با یعنی کل ما لیس بزوج جا فردن، تو نتیجہ کیا دیتے جا یعنی الثلاثۃ فردن۔ ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ نتیجہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اور کون سی شکل ہے؟ شکل اول ہے، حد اوسط جو لیس بہ ہے محمول فی صغریٰ ہے، اور موضوع فی الکبریٰ ہے کل ما لیس بہ۔ ٹھیک ہے، یہ اعتراض۔ والجواب جواب سے پہلے سمجھو، یہ تو ابھی آپ قاضی پڑھتے ہیں، آپ کو ساہوجی میں آئے، اس میں ساہوجی میں د پښتنو مولیانو تدریس او تقریر نه دی خدای اوسه زمونږ یو دوست دی، هغه په دې رکوټي اختر کې پېښور کې تقریر کو، چې خدای مو بخښه، خدای جنت لارم کولو کړی ده، نیک اعمال دي په هغې ځای، د دوزخ لار یم کولو کړی ده په هغې باندې ځای. وایي دا له څه کوي هغه ناظم زمونږ ارامي هغه لار روانه جوړه کړې ده، خښتې پکې چې کوم دی کمې لږ دي، اوس په هغې شروع شو. هغې سره یو نالی دی یو ګټر دی، هغې کې ټول یو بل جمع کېږي او په باران کې اوس جنت هېر کړه دوزخ هېر کړه. دا د پښتنو تدریس او تقریر غیر مرجو.
میں نے کہا کہ ساغوجی میں یہ مسئلہ آئے گا کہ سلب جو ہے نا، سلب اس کی دو قسم ہے، ایک سلبی بسیط ہے، ایک سلبی عدولی ہے۔ سلبی بسیط جس قضیہ میں آئے گا وہ سالبہ ہوگا، وہ محمول کا سلب کرے گا موضوع سے۔ الانسان لیس بحجر، یہ سلبی بسیط ہے، اس نے حجر کی نفی کی انسان سے، یہ سالبہ میں آتا ہے، اور محمول کا سلب کرتا ہے کس سے؟ ہاں، یہ جز موضوع سے بھی نہیں ہے، جز محمول سے بھی نہیں ہے، درمیان میں آیا ہے، اس کی نفی کرتا ہے اس سے۔ اور ایک سلب عدولی ہے، سلب عدولی ایجاد ہے، سلب عدولی نفی نہیں ہے، اثبات ہے، اس ٹھیک ہے۔ اور اگر وہ موضوع میں آیا تھا تو موضوع کا جزء ہوگا، اور اگر محمول میں آیا تھا تو محمول کا جزء ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب جناب یہ جو کبرا میں آیا ہے، کل ما لیس بزوج فرد، تو یہ کل ما لیس بزوج فرد، یہ سلبی بسیط ہے یا سلبی عدولی ہے؟ یہ سلبی عدولی ہے۔ کل ما لیس بزوج، ہر نہ زوج جا فرد ہے، اس بات کا معنی ہے یا نبی کا معنی؟ اس بات کا معنی۔ تو کبرا کا جو موضوع ہے وہ سلب عدولی ہے یا سلب بسیط ہے؟ ہاں، اب میں پوچھتا ہوں کہ صغرا میں جو آیا ہے حمل میں لیسبا، تو یہ سلب عدولی ہے یا سلب بسیط ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سلب عدولی ہے تو یہ صغرا تو مجیبہ ہوا، اس وجہ سے نتیجہ صحیح ہوا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ سلبی بسیط ہے تو تکرار حد وسط کا نہیں ہے، محمول فی صغرا صرف با ہے اور موضوع فی الکبرا مجموعہ لیسبا ہے، تکرار حد وسط کا نہیں ہے۔ آپ کیسے نتیجہ نکالتے ہیں؟ جواب ذہن میں آ گیا۔ حاصل جواب کا یہ ہے کہ کبرا میں جو لیسا ہے، نفی ہے، وہ سلب عدولی ہے یا سلب بسیط ہے؟ سلب عدولی ہے، کیونکہ کبرا کا معنی کل ما لیسا بزوج فرد، ہر نہ زوج فرد خاص، اس بات کا معنی ہے۔ تو کبرا کی موضوع میں جو سلب ہے وہ سلب عدولی ہے۔ اب صغرا کی محمول میں جو لیس آیا ہے یہ سلب عدولی ہے یا سلب بسیط ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں سلب عدو تو سلب عدولی ایجاب ہے، تو صغرا مجیبہ ہوا۔ مترج کیوں کہتے ہیں کہ صغرا کیا ہے؟ سالب ہے۔ اور اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ سلب بسیط ہے، ہاں، تو تکرار حد وسط کا نہیں ہے، کیونکہ سلب بسیط جز من المحمول نہیں ہے، تو صغرا میں محمول فقط با ہے، اور کبرا میں سلب عدولی ہے، وہ جز من الموضوع ہے، تو وہاں موضوع فی الکبرا با ہے یا مجموعہ لیسبا ہے، تو تکرار حد وسط کا نہیں۔ یہ معنی اس قول کا۔ والجواب کہ ان السلب من حیث ہوا، سلب من حیث ہوا رفع معذور، یہ تو نفی کا معنی ہے، نفی کا۔ اب او کبرا کی موضوع میں جو لیسا آیا ہے وہ کون سا سلب ہے؟ عدولی۔ وعقد الوضع، اور کبرا کا جو موضوع ہے لا یخلو عن ملاحظت ثبوت، وہ خالی نہیں ہے ملاحظہ ثبوت سے، یعنی وہ سلب عدولی ہے۔ وَإِن لَحَسْتِهِ فِي الصِّغْرَى، اگر آپ کہتے ہیں صغرا میں بھی سلب عدولی ہے، نو فلا سلب، صغرا میں سلب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ایجاب ہے، اور بل ایجاب سلب، بلکہ اثبات سلب کا ہے۔ وَإِلَّا، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ صغرا میں سلب عدولی نہیں ہے بلکہ سلبی بسیط جز نہیں ہوتا، تو محمول فی صغرا فقط کون ہے؟ با، اور کبرا میں موضوع کون ہے؟ مجموعہ لیسبا، تو تکرار حد وسط کا نہیں ہے۔ بلا اندراجہ، اندراج اصغر کا نہیں ہے۔ تحت الاکبر، اصغر کون ہے؟ آ، تحت الاکبر، اکبر کون ہے؟ جا، سنتی ہو۔ وثانیہ، دوسری شکل، جو